لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا فإن الله به عليم۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ خرچ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں تو محبوب نہیں بن سکتے۔ لام مضارع پہ داخل ہے، تاکید کے معنی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہاں کہ تم نیکی کو نہیں برتے نیکی کو، یہ وہ لفظ ہیں جو پڑھ رہے ہیں پڑھے ہیں۔ انفق کا مندہ کا معنی ہوتا ہے کرنا، حتیٰ یہاں تک جب تم اس وقت تک کسی ایسے بڑے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اپنی بہترین من شيء فإن الله به عليم، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس واقف ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، پچھلے پارے میں ہم کئی دفعہ یہ دوسرے پارے میں بھی پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، تو خرچ تو ایک مسلمان کرتا ہی رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرے، لیکن ایک وہ چیز خرچ کرنا کہ جس سے اللہ کی خاص خوشنودی، خاص اس کی رضا مقصود بھی ہو اور حاصل بھی ہو جائے، یعنی بندہ اپنے مقصد کو بھی پہنچ جائے، اسے کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو جائے۔ مثلا ایک مسلمان یا ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس وجہ سے مجھے اللہ رب العزت کی فلاں جو ہے وہ محبت مل جائے اور میرا کام ہو جائے۔ مجھے ایک مسلمان کی اصل میں تو منزل یہی ہے کہ جو جب بھی وہ خرچ کرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ صحابہ کرام کی تو یہی سوچ اور فکر ہوتی تھی، لیکن آج کا مسلمان شاید یہ سوچتا ہے کہ میری دنیا کو بہتر ہو جائے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول بنا دیا، یہ چوتھے پارے کی شروع والی آیت میں یہ فرما دیا، لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو خرچ کرتے ہیں نا، اس میں 2-3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلا یہ اخلاص، کوئی بھی عمل ہے اخلاص اس کے لیے بنیادی عمل ہے۔ دوسرا نمبر پر اللہ رب العزت کی خوشنودی، یعنی خاص اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا کہ کسی کو دکھ نہ دیا جائے، اس میں تکلیف نہ پہنچائی جائے، پھر اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اصل میں اس آیت کے ضمن میں ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے، ابن کثیر وغیرہ نے رحمہ اللہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیک میں، شمال سائڈ میں۔ تو اس باغ میں ان کی بہت سی چیزیں تھیں، یعنی کہ بھی مختلف تھے، پھر کنواں تھا، گرمی اور سردی کے بڑے انتظامات تھے اس میں۔ انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات یہ پہنچی تو آپ خوشی کے ساتھ اٹھے، جھوم اٹھے، بلکہ آپ فرما رہے باہ باہ باہ، یہ الفاظ تھے آپ کے کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ نے کمال کا فیصلہ کیا۔ ابو طلحہ یہ فیصلہ تم نے کیوں کیا؟ فرمایا کہ صرف اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ جنت عطا فرما دے۔ بہرحال میں اختصار سے کچھ باتوں کو بیان کروں گا آج ہم، تاکہ سبق پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ بات بھی بیان ہوتی جائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين۔
یہ تقریباً 2-3 آیتیں ایسے ہی ہیں. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اس آیت میں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے, کن کا نام تھا, کوئی بتائے گا؟ کون کون سن رہے ہیں؟ جی شیخ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. ماشاء اللہ. اسرائیل جو ہے ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ما حرم اسرائیل, اسرائیل نے اپنے اوپر ایک کھانے کو حرام کر لیا. ایک کھانے کو اسرائیل نے حرام کر لیا. کس نے حرام کیا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر لیا. کس وقت؟ وہ کھانا جو ہے وہ بنی اسرائیل میں حلال نہیں تھا, یعنی حرام نہیں ہے, لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وہ کھانا حرام کر لیا. الفسی یعنی اپر من قبل ان تنزل التوراۃ, تورات کے نزول سے پہلے, تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. فرما دے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فرما دے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں فأتوا بالتوراۃ, یہ حکم اللہ رب العزت نے, اگر ہے تورات کے اندر تو تم فاتو لے کے آؤ. تورات میں یہ بات نازل نہیں ہوئی, یہ نہیں ہے, لیکن اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے تو لے کے آؤ. فتلوہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پڑھ کے سناؤ. فتلوہا یعنی پڑھ کے سناؤ. اصل میں کل الطعام, تمام جو کھانے ہیں, ہر قسم کا کھانا اللہ کی طرف سے حلال ہے. حلال کھانا حلال ہی. اس میں بندہ ایک کہہ دے کہ میں اس کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں, یہ حرام کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں, محبوب ہیں اللہ کے, ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک, آپ بھی کسی اللہ کی حلال کردہ چیز حرام نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, حلال اور حرام کرنے کا جو قاعدہ ہے, کلیہ ہے, جو قانون اور ضابطہ ہے, وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اور اللہ رب العزت ہی اس کو حلال کر سکتے ہیں, دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو قانون اور ضابطہ اللہ کی طرف سے حلال بنتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض آیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مرض عرق النساء کا تھا. بہرحال ایک ایسی بیماری آئی کہ جس بیماری کی بنا پر وہ کافی کمزور ہو گئے. کئی دن تک, کافی مہینوں سالوں تک وہ پریشان رہے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا, بلکہ اللہ کے ہاں یہ نظر مان لی کہ یا اللہ, جس چیز کو میں سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں, جس کھانے کو, وہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. وہ کھانا کون سا تھا؟ گوشت کا, اونٹ کا جو گوشت تھا اس کو وہ سب سے زیادہ لذیذ سمجھتے تھے, اس کو سب سے اپنا محبوب سمجھتے تھے. اسی طرح مشروب جو ہے اونٹنی کا دودھ بھی اپنے لیے بہت ہی اچھا سمجھتے تھے, اس یعنی پینے کو بھی. اچھا, ان دو چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا. اصل میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کے انہوں نے کچھ سوالات کیے, اور یہ بھی سوال کیا کہ یعقوب یعنی اسرائیل, انہوں نے تو ویسے بولا کہ اسرائیل جو ہے وہ, انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کیا تھا, وہ کون سی چیز تھی؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کہ اسرائیل کون ہے. اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی. اچھا, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے, لیکن یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد, ان کی نسل جو ہے وہ چل رہی تھی مصر میں, اسی کو ہی کہا جاتا تھا. اسی طرح اسرائیل, ہم پیچھے یہ بھی بات سن چکے ہیں, جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہے کہ اسرائیل کے امی ہیں عبداللہ. اسی طرح جبرائیل, اسرائیل, اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں, جتنے بھی نام ہیں, اسماعیل,
اسرائیل، ان کے سب کے معنی عبداللہ ہے۔ اسراء کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، یعنی یہ اللہ۔ تو اسرائیل کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتوں کے ہاں بڑے مقبول تھے، ان کی بڑی عزت توقیر کی جاتی تھی، اور انہوں نے ہی ان کا لقب اسرائیل رکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو اپنے لیے حرام کر لیا کہ میں اس کو نہیں کروں گا، جبکہ اس بات کو اللہ رب العزت نے کسی کتاب میں نازل نہیں فرمایا۔ دوسری بات ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہودیوں کو اگر میں یہ بات بتا دوں کہ وہ اسرائیل کون ہے اور اصل نام ان کا کیا ہے اور انہوں نے کس چیز کو حرام اپنے لیے کیا تھا، تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے بالکل ہو جائیں گے۔ ایک جماعت تھی بڑی جو یہ اس پیغام کو لے کے آئی تھی، اور یہ بات انہوں نے اور بھی کئی سوال کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اللہ کی ٹھیک ہے، اللہ کی فرم کے ساتھ آپ ہوں کہ مسلمان ہو جائے۔ آپ سب سے زیادہ جس چیز کے حریص ہوئی تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب کہنے لگے ہاں اگر تمہارے سوالوں کے جواب دے دو تو ان والوں کے جواب آپ چری ہوں گے اللہ کے، اور ہم آپ کی بات ہوں گے۔ سلام ہاتھ ماتے اس طرح علیہ السلام حق سچے نبی ہیں، ان پر اترنے والی کتاب بھی سچی ہے، تم اس کو سچ مانتے ہو تو یہ بات سچ بتاؤ کہ کیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نام نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اوپر اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام نہیں کیا تھا؟ اونٹ کے دودھ کو اپنے لیے حرام نہیں کیا تھا؟ سارے والوں کے جواب سن کر بالآخر بولے، کہنے لگے آپ پر فرشتہ کون سا وحی لے کے آتا ہے؟ اچھا آپ کو جواب مل گئے ہیں، آپ کی تسلی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کون سا سوال کر دیا تم نے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ کہنے لگے تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے تو آپ کو بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کی بات سچی ہے، آپ نے جو باتیں کہی ہیں صحیح ہیں، لیکن آپ پر دلیل آنے والا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں مانے۔ ہم پیچھے پہلے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، عدلی جبریل ہے، وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ بہرحال یہ یہودیوں کی ایک یعنی رہی ہے شروع سے ہی، اور دنیا کے اندر فتنہ فساد، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ہر بات کو یعنی کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر ایسے ہی پیش کرنا کہ جس سے وہ بے حیا ہو جائیں، فساد برپا ہو جائے زمین کے اوپر، اس طرح کی باتیں کرنا ان کے لیے ایک عام مشغلہ تھا اور ہے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افطرا، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں جو اپنی طرف سے گھڑ کے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ رب العزت پر یہ جھوٹ ہے، کذب جھوٹ ہے۔ من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی آپ کو حق معلوم ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے، فاولئک هم الظالمون، کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ میں نے پیچھے 2-3 دفعہ یہ بتایا ہے کہ ظالم قرآن کے ضمن میں کس کو کہا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بے شک مشرق کا ہے۔ ہاں، مشرک کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کو خاص کر کے قرآن نے ظالم کا لفظ بولا ہے۔ فرمایا کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیں کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں، اللہ رب العزت بھی سچ بولتے ہیں، اس کا نبی بھی سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تمہیں چاہیے کہ تم اتباع کرو، پیچھے چلو ابراہیم کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان کا جو دین ہے، ان کو صحیح مان لو تو پھر بھی تم صحیح راستے پہ چل پڑو گے۔ لیکن وما کان من المشرکین، جو لوگ مشرک ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب؟ کل صدق اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو نا، جو بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو سب سے بڑے اور سب سے پہلے سچے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھے، یعنی ان کی توحید کو دیکھے، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں آئی ہیں ان کو دیکھے، اور
ان باتوں کو بھی دیکھو کس طرح سے وہ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں. وہ سچے اور سیدھے حنیفہ بالکل سیدھے تھے، سچی بات کہنے والے تھے اور ہمیشہ حق پہ ڈٹ جانے والے تھے، لیکن یہ مشرکوں کو ایسی بات صحیح نہیں لگی. فرمایا آگے مضمون بدل رہا ہے لیکن ذرا بڑا غور طلب مضمون ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببقۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر وضع کیا ہے، وضع کیا، بنایا ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہ کہاں پہ ہے؟ اور بڑا ہی مبارک گھر ہے وہ بکہ میں، وہدی للعالمین، اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اچھا، مکہ کا ایک نام بکہ ہے. یہاں پہ جو نام مکہ کا جو دوسرا نام بتایا گیا ہے، یہ بکہ لفظ قرآن مجید میں اس مقام پہ آیا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے جو گھر کی تعمیر ہوئی ہے، جس گھر کی وہ پہلا گھر ہے. بعض لوگ ہمارے ہاں ایک اور بھی مسجد کو وہ کہتے ہیں وہ قبلہ اول ہے. وہ بتائیں گے کون سا ہے؟ جی کون بتائے گا کہ قبلہ اول کس کو کہا جاتا ہے؟ کون سا قبلہ ہمارے ہاں مشہور ہے؟ جی قبلہ اول المقدس تھا. آواز نہیں آ رہی. ہمارے یہاں جو مشہور ہے قبلہ اول بیت المقدس ہے. بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس مسجد اقصی کو کہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت، جو پہلا گھر ہے، جو پہلا اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی قبلہ ہے، وہ ہے مکہ مکرمہ میں، اور وہ بیت مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے. اچھا، مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں. ایک نام جس کے پاس کاپی پینسل ہے یہ لکھ لیں، میں کچھ نام بولنے لگا ہوں. مکہ، ایک نام ہے مکہ جو مشہور ہے، مکہ مکرمہ. دوسرا نام یہاں پہ ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے بکہ. تیسرا نام ہے اس کا ام القرآ، وہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. چوتھا نام ہے بلد الامین، وہ بھی قرآن مجید میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہذا البلد الامین، بلد امین. ٹھیک ہے. اور ایک نام ہے اس کا بیت العتیق، مکہ مکرمہ میں کے نام ہے. اور اسی طرح ہی بیت اللہ کے بھی نام ہے، مسجد حرام، بیت اللہ، قبلہ کعبہ، بیت العتیق. ٹھیک ہے. یہ نام مفسرین نے بھی لکھے ہیں اور قرآن مجید میں بھی آئے ہیں. اچھا، یہودیوں کو اس بات کا بھی اعتراض تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ پہلا قبلہ و کعبہ تو بیت المقدس ہے. اگر آپ ابراہیمی ہیں اور ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. جب کہ آپ پڑھ بھی رہے تھے اور آپ نے یکدم اس سے منہ پھیر لیا، پھر کہتے ہو کہ ملت ابراہیم پر ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، قبلہ اول جو ہے وہ مسجد حرام ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے. اس کو ہم نے پہلے ہی سے تعمیر کروایا تھا. میں نے پہلے شاید بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جس گھر کی اور جس چیز کی تعمیر ہوئی ہے وہ ہے مکہ مکرمہ، مسجد حرام. مسجد حرام، اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی تعمیر فرمایا تھا. اس کو تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور اسی بنیاد پر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گھر کو تعمیر کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عدی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عدی بیان کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ
مسجد اقصی کتنی دیر بعد تعمیر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 500 سال بعد۔ مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے وہ 500 سال کے بعد ہوئی، اور جو پہلا گھر ہے، جو پہلی تعمیر ہے جس گھر کی، وہ بیت مسجد حرام ہے، اس کا نام بیت العتیق بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو گھر ہے، یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے کہ یہ جو گھر ہے، جو مسجد حرام قبلہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہ بالکل زمین کے وسط میں ہے، بالکل زمین کے درمیان میں ہے، اور اسی گھر کے بالکل اوپر اس کا نام بھی بیت العتیق آتا ہے، وہ فرشتوں کا گھر ہے، بیت المعمور بھی اسے کہتے ہیں۔ وہ فرشتے اس میں طواف کرتے ہیں، وہاں پہ رکوع سجود کرتے ہیں، وہ بھی بالکل اس کے اوپر ہے۔ یہ زمین کا وسط ہے کہ پوری زمین کے جو لوگ ہیں، کوئی شرق سے ہے، کوئی غرب سے ہے، جنوب شمال سے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ یعنی کہ پاک و ہند کے لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں مدینہ منورہ میں ہم رہ رہے ہیں، اس جگہ پہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ درمیانی جگہ ہے، کوئی غرب سے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ جہاں بیت اللہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ ہم سب کو توفیق دے بار بار حاضری کی، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی یعنی شمال جنوب سے، ہر طرف سے وہاں اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھدی للعالمین، اس گھر کے اندر بھی ہدایت ہے، اس جگہ کے اندر بھی ہدایت ہے، لوگوں کی اس ہدایت کا بندوبست یہاں پہ رکھا ہوا۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فی آیات بینات، اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں آیات، نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم میں، مقام ابراہیم بھی ہے بیت اللہ میں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس جگہ پر، اس مقام پر یعنی مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرام میں، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے، کان آمنا، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ہے، لیکن فرض کس پر ہے؟ علی الناس، ان لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا حج فرض ہے، اس پر من استطاع، جس کے اوپر طاقت ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو بوجھ اٹھا سکتا ہے، جو زیادہ راہ رکھ سکتا ہے، الیہ سبیلا، رستے کا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے، جو انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ رب العزت غنی ہے، بے پرواہ ہے، غنی کا معنی بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ اچھا، اس موقع پر ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس پتھر کے اوپر آج بھی نشان موجود ہے، اور وہ پتھر بیت اللہ کے بالکل قریب ہی ایک بند، کہہ لو شیشے کے اندر بند ہے، اور عام طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پتھر کے اوپر نشان بھی قدموں کے دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہیں جیسے یعنی بندہ بغیر جوتوں کے قدم رکھتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ہیں کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے اوپر اٹھتا تھا، جیسے جیسے مستری کام کرتے ہیں نا، اوپر جاتے ہیں، اس کے لیے وہ بندوبست کرتے ہیں، عام طور پہ اس کو گو بولتے ہیں، تو یا وہ اپنے کسی نہ کسی اسٹیل کا استعمال کرتے ہیں، کسی ایسی چیز کو کہ اس کو وہ اوپر لے کے چلے، تو اس طرح سے وہ پتھر جو ہے، وہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا۔ بہرحال اس پتھر
کو مقام یعنی خاص ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت دے دی گئی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پتھر مدد کر رہا تھا بیت اللہ کی تعمیر میں. وہ پتھر آج بھی اسی طرح سے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، نصب ہے، اور اس جگہ کا نام مقام ابراہیم. اور اس مقام پر عام طور پر یہ حکم ہے کہ تم وہاں پہ جب طواف کر لو تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھو. اگر وہاں آرام سے جگہ مل جائے، نہیں ملتی جگہ تو آپ بیت اللہ کے ارد گرد کہیں بھی قریب 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ احادیث میں ہم اکثر طور پر یہ آتی ہے، پڑھتے ہیں جو طالب علم ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، دین کے 5 ارکان ہیں. ان ارکان میں سے ایک رکن حج کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، ان استطاع الیہ سبیلا. جو بیت اللہ کی طرف حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کے لیے لوازمات، پیسے، راستے کا خرچ، مثلا آج اگر کہیں دور سے آتا ہے تو اس کو یعنی ویزا وغیرہ اور جہاز ٹکٹ یہ وہ، اور پھر کھانے پینے کا جتنے دن یہاں رہنا ہے وہ سارا اس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو. اگر اس کا وہ اکیلا آنا چاہتا ہے تو پیچھے جو بچے ہیں ان کا اخراجات وہ لازمی. ایک روایت بڑی مشہور ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے کہ جو حج استطاعت کے باوجود نہیں کرتا وہ یہودی اور عیسائی ہے. مشہور علماء بیان کرتے ہیں، بہرحال سندن روایت صحیح نہیں ہے. لیکن یہ یہاں پر جو بات کہہ دی گئی اللہ رب العزت نے وہ بہت ہی بڑی بات ہے. وہ کیا ہے؟ ومن کفر، اس بندے کا ایمان اچھا نہیں رہتا، اس بندے کی موت اور خاتمہ اچھا نہیں ہے کہ باوجود وہ استطاعت کے، طاقت کے، وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچتا. یہ الگ بات ہے کہ اگر مثلا ان دنوں میں ایک بندے کے پاس استطاعت ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، وہ بیت اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتا، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ پھر مکلف نہیں ہے. یعنی جو حالات آج چل رہے ہیں یا پچھلے سال جیسے آئے ہیں، یہ الگ سے ایک موضوع ہے، الگ سے ایک یعنی باب ہے. لیکن ایک طرف ہے کہ عام دن ہے، آرام سے پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سستی کرتا ہے، وہ اس طرح پیسہ لگانا نہیں چاہتا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ مجرم. اس لیے بیت اللہ کا حج اس ہر بندے پر فرض ہے جو یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، فرما دیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ رب العزت کی باتوں کا انکار کرتے ہو، نہیں مانتے، کفر کرتے ہو. لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے. بآیات اللہ، اللہ رب العزت کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو نہیں، باوجود پہچاننے کے، باوجود سمجھنے کے بھی یہ اللہ کی باتیں ہیں پھر بھی نہیں مانتے. اللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا، شہید یہاں پہ ہے گواہی کے معنی میں. اللہ رب العزت اس سارے عمل پر، تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، جو زندگی گزار رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ کیا ہے؟ گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، لم تصدون، صدا یسدو یعنی روکنا، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے سے پر جو لوگ آتے ہیں ان کو روکتے ہو یا خود بھی نہیں آتے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے تمہیں؟ من آمنا، جو ایمان لاتے ہیں ان کو روکتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو، پریشان کرتے ہو، ان کے راہ میں رکاوٹ بنتے ہو. من آمنا، جو ایمان لاتے. فرمایا کہ من آمنا تبغونها عوجا وانتم شہداء، تبغونها عوجا، ابغا کا معنی تلاش کرنا،
تم تلاش کرتے ہو ایوجہ ٹیڑھ پن، یعنی تمہارے اندر ایسی بات ہے، کجروی ہے، ٹیڑھ پن ہے کہ تم تلاش کرو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خلفشار کیا جائے، رستے سے ہٹایا جائے، کوئی شرارت کی جائے جا کے لوگ ایمان سے ہٹ جائیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم اس بات پہ گواہ ہو، تمہیں سمجھ ہے اس بات کی اچھی طرح سے، تم مانتے بھی ہو، سمجھتے ہو، جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے اس سارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ بڑی آسان باتیں ہیں اور آسان لفظ ہیں۔ بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، قرآن بخود اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن مجید بڑا آسان ہے، بہت آسان کتاب ہے۔ جو اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت خود بخود اس کا سینہ نشر کر دیتا ہے، یعنی کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو کھول دے اور ہمیں تا زندگی اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے ساتھ وابستہ رہ کے ہم زندگی گزاریں، تاکہ قبر کے اندر یہ ہمارے لیے ہماری حفاظت کا بندوبست کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن سے جڑا رہتا ہے نا، تو جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر یکدم یعنی جو زمین کے حشرات ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں اور بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف آتی ہیں۔ تو قرآن سے جڑے رہنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا جو بندہ ہے، وہ قرآن اس کو سنبھال لیتا ہے، ایسے کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو کتے بلے سے سنبھال لیتی ہے، اس کی بچوں کی، چھوٹے بچوں کی مرغی اپنی حفاظت کرتی ہے، ایسے قرآن بھی اس بندے کی حفاظت کرتا ہے جو قرآن سے تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ اتنے کیسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے بڑے علوم چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، خود بخود قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، میرے سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کیا فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو به آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے، بہت سے لوگوں کو بلند مقام، عزت والی جگہ پہ بٹھائے گا۔ آج ہم دیکھتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں ان کو کس طرح سے اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ اہل ایمان کے لیے یہ 2-3 آیتیں ہیں کہ تم باوجود اس کے سمجھنے کے پھر بھی روک رہے ہو، اور تم خاص کر کے یہ جو آیت ہے اس ضمن میں بھی ہے، یہودی ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، پھر دوبارہ سے میں بات دہرا دیتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں 3 بڑے قبیلے تھے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اور وہ تھے بھی بڑے سیٹھ قسم کے، امیر قسم کے لوگ تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ ان کے قبیلے تھے، وہ بڑے بڑے، اور اس کے ساتھ وہ باغ تھے، ان کے محلات تھے مدینے کے وسط کے اندر، جو مدینے کی درمیان والی جگہ ہے، اس کا پرانا نام یثرب تھا، اور یہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج آپس میں بڑی گہری دشمنی تھی ان کی کئی وجہ سے، کفار جیسے مشرکین تھے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑتے رہتے تھے۔ اسی طرح کچھ کے حلیف یعنی ساتھ ملے ہوئے تھے وہ یہودی، کوئی بنو قریظہ والے، کوئی دوسری طرف بنو قینقاع والے تھے، یہ بھی آپس میں ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ اچانک سے کیا ہوا کہ یہ لوگ حج پہ گئے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا گیا تو انہوں نے قرآن کی دعوت دی، اسلام سمجھایا، تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان ہوئے تو خاص کر کے اوس اور خزرج کے لوگ تو آپس میں وہ دشمنیاں بڑھا کے شیر و شکر ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا، ان ظالموں نے، یہودیوں نے، تو ایک خاص کر کے ایک نام آتا ہے یہودی کا، شماس بن قیس، وہ آیا، یہ آپس میں دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے اکٹھے قرآن سن رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے وہ پرانی باتیں چھیڑ دی آ کے، تو یہ لوگ
آپس میں محبت اور پیار کی فضا اچانک سے ختم ہو کر دشمنی پہ اتر آئے. یعنی یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ یہ تم ان لوگوں کو اسلام سے سمجھتے بھی ہو. یہ لوگ تورات کو سمجھنے والے اہل کتاب تھے. ابھی تک ان کے پاس کچھ نہ کچھ صحیح انداز میں تورات کتاب موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دیکھو اسلام سے کتنے باغی تھے. پھر آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پھر بھی وہ فل مخالفت کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 100 سورہ آل عمران. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو پیار کے ساتھ جس کو روح کو مخاطب کیا گیا ہے وہ ہے اہل ایمان. اور مخاطب کون کر رہا ہے؟ کون ہے ان سے متکلم؟ کون ان کو بلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی یہودی. ان تطیعوا ان کی اطاعت نہیں کرنی، نہیں ماننی، بلکہ فرمایا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فریق کہتے گروہ کو، جماعت کو، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان میں سے ایسی ایک جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہیں ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ تم مرتد ہو جائے. یردوکم پلٹا دیں گے، مرتد کر دیں گے، تمہیں پھیر دیں گے دین سے. بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم مسلمان ہو گئے ہو نا، اس کے بعد تمہیں وہ کیا کریں گے؟ کافرین، کفر میں دوبارہ پلٹانے کی مکمل کوشش کریں گے. دنیا کے اندر آج بھی ایسے ہی ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی دنیا میں کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ وہ لوگ عیسائی تعداد میں زیادہ، اسی طرح وسائل میں یہودی زیادہ. تو یہودی وسائل میں زیادہ ہیں تو وہ شیطانیت میں، مکر و فریب میں، ہتھ کنڈے میں بھی بہت آگے ہیں. وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے لوگوں کو الجھائے رکھیں، فتنہ و فساد برپا کر کے رکھیں، خاص کر کے مسلمانوں کے اندر ان کو دین سے دور رکھیں. آج دیکھیں میڈیا کا دور ہے، تو آپ کسی بھی ویب سائٹ کو کھولیں، کسی ایپ کو کھول کے دیکھیں تو فوراً غلط چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. فحاشی اورانی، یہ کیا ہے؟ پیچھے سے پیسہ کون لگ رہا ہے؟ وسائل کون استعمال کر رہا ہے؟ پیچھے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہودی. کیا ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو دیکھیں، اپنے دین سے دور ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہودیوں میں ایک جماعت موجود ہے. یہ قیامت تک کے لیے، پہلی آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پرانی بات ہے، پرانی نہیں ہے. یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے اللہ رب العزت ہمیں آج فرما رہا ہے فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا گروہ ہے کہ ان سے یہ اپنی کتابوں کو سمجھتے ہیں لیکن قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، شاید ہم سے زیادہ پڑھتے ہوں. اتنے ظالم ہیں تو پھر ان کو پلٹا کر ان کو کسی نہ کسی طرح سے غلط انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یردونکم، ان کو مرتاد کریں، ان کے دین سے پلٹا دیں، پھیر دیں. بعد ایمانکم، مومن ہونے کے بعد یہ بھی مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نماز روزہ کرتا ہوں، یہ میرے لیے بہت کافی ہے. یاد رکھیں کہ اتنا کافی نہیں ہے. دین کو سیکھنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا، علماء کی مجالس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل، کہہ لو فیس بک اور جتنی بھی چیزیں اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں بنیادی طور پہ فائدہ بھی دے رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے. آپ بچوں کو موبائل دے کے آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چلو یہ کھیلیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ وہ بچے ان چیزوں سے شیطانیت سیکھیں. ایسا بھی ہے کہ ان چیزوں سے ان کے دل دماغ خراب ہوں. ان کو چاہیے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں، خاص کر قرآن مجید سے جوڑیں.
اللہ اکبر، ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ دل جو ہے نا، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوائیں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، اور پھر آپ صحابہ کی مجلس میں ایسی بات فرما کر فوراً یہ دعا پڑھا کرتے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، یا مقلب القلوب، ہے دلوں کی کنٹرول کرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ دل کا منی پھرنا، قلب کا منی ہے یعنی پھرنا، کبھی کسی طرف لگ گیا کبھی کسی طرف لگ گیا۔ اور پھر فحاشی اور یعنی کو، شیطانیت کو یہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، اتنی جلدی دین کو قبول نہیں کرتا جتنی جلدی فحاشی اور یعنی کو پک کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ اپنی اطاعت میں ہمارے دلوں کو پھیر کے رکھ۔ ٹائم تو ہو گیا ہے، دیکھیں ابھی کچھ پڑھ لیں کہ بس اتنا کافی ہے؟ ایک اور آیت پڑھ لیں اسے شیخ، ایک اور آیت ہے اس پر رکو ہو جائے گی، ایک ہی آیت۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم تتلا علیکم تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ آیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ وفیکم رسول، اور تم میں رسول بھی موجود ہے۔ اچھا، فیکم رسول، رسول موجود ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا کہ تم اعتصام کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس اللہ رب العزت نے تمہیں صراط مستقیم دیا ہے، سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے۔ پھر تمہیں چاہیے ہودیہ، اس کی ہدایت کو قبول کرو، اس کے ساتھ لگے رہو، اس کی طرف اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور جب اللہ رب العزت کی باتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ رسول بھی موجود ہیں، ان سے بھی تم سیکھ رہے ہو۔ آج رسول نہیں ہے تو ہم احادیث کو سیکھتے ہیں، جیسے کل شیخ فرما رہے تھے کہ قرآن کو صحیح سیکھنے کے لیے بھی، قرآن کے قانون اور ضابطے کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث ضروری ہے۔ حدیث پہلے ہے اور قرآن بعد میں۔ حدیث سے مراد یعنی رسول سے مراد حدیث، ان کی صحیح حدیث جو ہے آج بھی موجود ہے، ان سے ہم مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے ہے لیل و نہار کو گزارنے کے لیے۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں ہر وقت رہنمائی چاہیے، ہمیں ہر وقت گائیڈر چاہیے۔ تو ہمارے سب سے بہترین گائیڈر، سب سے بہترین آئیڈیل ماڈل نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر تم اپنے آپ کو اس پہ جما کے رکھو، مضبوط کر لو۔ مضبوط بندہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں آخری آیت ہے تو مضمون لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ آیت بھی سمجھ لیں۔ فَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو، اس ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ مرد اور عورتیں سب ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، یہ دیکھو نا پچھلی ساری آیات کا خلاصہ یہ آیت ہے، پچھلی جتنی بھی آیات پڑھی ہم نے تو یہ خلاصہ ہے۔ بلکہ یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں، یہاں تک کہ خطبہ نکاح میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، جمعہ کے خطبہ میں، درس میں، ہر یعنی کہ خطاب میں اپنے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ فَمَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان والو اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھو،
اللہ کے ساتھ جڑے رہو، تقوی اختیار کرو، اپنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، حق کا تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایسے ڈرتے ڈرتے ہی رہو اور ڈرتے ڈرتے مر جاؤ، ڈرتے ڈرتے زندہ رہو، ولا تموتن، تمہاری موت آئے تو تم اللہ سے ڈر رہے ہو۔ ٹائم بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ یہ باجی میں تو جا رہا ہوں، ایک سوال تھا اس میں کہ شیخ ابھی بتائے تھے مسجد اقصی جو ہے بیت اللہ خانہ کعبہ کے 500 سال کے بعد بنائی گئی تھی، جبکہ صحیح ترمذی کی روایت بتایا تھا، صحیح ترمذی وہ روایت نہیں ہے، صحیح بخاری مسلم میں 400 سال 40 سنتن کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنے ہیں تو 400 سال کی مسافت ہے، 400 سال کے بعد جو بنایا گیا تھا، یہ ذرا کرنا تھا، ہے کہ نہیں ذرا کنفرم کرنا تھا مجھے۔ 4 سال کے بعد بول کر بخاری ہاں کی روایت میں، بخاری صحیح بخاری 3364 اور 520 مسلم میں ہے، 400 دونوں روایت ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے لیکن ترمذی میں روایت نہیں ہے، 500 سال کا ذکر کسی حدیث میں ابھی نہیں ملا مجھے، اگر آپ کو ملے تو ذرا حوالہ مانگیے گا شیخ سے۔ ہاں ہاں، کیونکہ یہ ٹھیک سننے ہے میں جی آیا تھا 5 مطلب ہاں 500 سال میں لکھا ہوں، 500 سال کے بعد ہے لیکن اس میں حدیث میں 400 سال ہے۔ ہاں تو جی وہ ٹھیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔